کشمیر میں جو مناظر آج دیکھنے کو ملے وہ بڑے ہی افسوسناک تھے۔ ایک شروع میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج تھا وہ بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے ایک جمہوری احتجاج ہے اور عوام کے حقوق کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جو وہ گورنمنٹ سے اسٹیٹ سے وہ سیٹل کرانا چاہتی ہیں، لیکن جو پیٹرن آج نظر آیا وہ بالکل وہی اسکرپٹ تھا جو بی ایل اے اور بی وائی سی کے احتجاج میں نظر آتا رہا ہے، اور یہ وہ پیٹرن تھا جس کا اسکرپٹ جو ہے وہ پاکستان میں لکھا نہیں جاتا، اور جہاں وہ لکھا جاتا ہے وہ نیو دلی ہے، اور یہ بالکل اسی طرح بی ایل اے کی طرح جس طرح بچے آگے بٹھا کے، عورتیں آگے بٹھا کے، اور منتظمین جن کے مقاصد کچھ اور ہیں، جو مسلح ہیں وہ پیچھے جا کے دور بیٹھ کے ہیں، اور جو بچوں کو اور عورتوں کو ڈھال بنا کر استعمال کر رہے تھے۔ جو مینیجرز ہیں، جو ہینڈلرز ہیں اس احتجاج کے، جو بچوں اور ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو جو انہوں نے آگے بٹھایا ہوا ہے، ان کے مقاصد بالکل واضح ہیں۔ وہ مقاصد کیا ہیں؟ وہ مقاصد یہ ہیں کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی ایکشن کرتے ہیں تو پیچھے خود وہ مسلح بیٹھے ہوئے ہیں، اور تاکہ وہ خود ان عورتوں اور بچوں کو وہ ماریں گے، اور جب وہ ماریں گے تو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو کور کرے گا، اور جو ان کا مقصد ہے، جو ان کے ہینڈلرز ہیں اور جو ان کے سپانسرز ہیں، ان کا وہ پورا مقصد حل ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت کشمیر کے اندر جو ہے ایک انریسٹ کی سچویشن بن چکی ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے، میں اب ان ہینڈلرز کو اور ان منتظمین کو اور ان جو مفاد پرست ٹولہ جو پیچھے بیٹھا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی مرد اپنے معاملوں میں کبھی بھی عورتوں کو اور بچوں کو میدان میں نہیں لے کے آتا، وہ کبھی بھی ان کو چوک میں لا کے نہیں بٹھاتا، وہ کبھی بھی ان کو کسی احتجاج میں جب بات مردوں کے بیچ میں ہو تو وہاں وہ عورتوں اور بچوں کو، ماؤں بہنوں کو لے کے نہیں آتا۔ مقصد اس میں مذاکرات نہیں ہے۔ اگر مقصد مذاکرات ہوتا تو وہ 22 پوائنٹس کے اوپر تو پہلے ہی ایکشن ہو چکے ہوں گے۔ اب جو 2 پوائنٹس ہیں کہ جو مہاجروں کی سیٹیں ختم کی جائیں اور فوج کو کشمیر سے نکالا جائے، یہ تو اب وہ پوائنٹ ہیں جو دلی میں بیٹھ کے لکھے گئے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹ ہیں جن کے اوپر ہم جو 78 سال سے کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کا، کہ یہ کشمیر ایک ہے اور ان کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ آج اگر ہم ان مہاجروں کی سیٹیں ختم کر دیتے ہیں تو ہم اصل مقصد وہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر سے ہمارا کلیم ہے کہ جو ادھر سے کشمیری مہاجر آئے ہوئے ہیں، ادھر جو سیٹلڈ ہیں کشمیر میں، پاکستان میں، ان کا رائٹ ختم کرنے کا مقصد وہی ہے جو مودی نے آرٹیکل 370 کا سٹیٹس جو اس کشمیر میں ختم کیا، اور اس کے بعد جس طرح ہندوتا نے وہاں قبضہ کیا، یہی وہ چاہتے ہیں کہ سیٹیں ادھر سے ختم کر کے مودی کا جو 273 والا ڈیسیژن تھا اس کو جسٹیفائی کیا جائے۔ اس سے زیادہ تشویشناک صورتحال وہ تھی کہ جس طرح احتجاج کے ارد گرد جو ماحول پیدا کیا گیا، جو جنگ و جدل کا ماحول پیدا کیا، جو لینگویج یوز کی گئی، جو کسی لوگوں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر جو ان کی جس لینگویج میں ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں، ان کے ہیڈ بنیز جس طرح بولے گئے ہیں، یہ ماحول جان بوجھ کے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ وہ مفاد پرست ٹولے نے، یہ ہر کشمیری یا جو جتنے بھی احتجاج والے کشمیری ہیں وہ تمام اس کا حصہ نہیں ہیں، وہ تو ایک ڈھال بن کے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تاکہ تم لوگ آگے بیٹھو۔ یہ جو ماحول پیدا کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے مقاصد جو ہیں، نہ تو ان کا کوئی کسی قسم کا مقصد یہ ہے کہ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو پوائنٹس تھے ان کے اوپر ڈسکشن کی جائے، نہ ہی اب ان کا یہ مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کے فائدے کی بات۔ ان کا مقصد صرف اس وقت انتشار ہے، ان کا مقصد قتل و غارت ہے، تاکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں جب حرکت میں آئیں، کیونکہ قانون تو اب نافذ ہونا ہے، رٹ سٹیٹ کی قائم ہونی ہے، اور جب وہ رٹ سٹیٹ کی قائم ہونے کے لیے جب میدان میں عمل میں آئے گی تو انہوں نے بچوں اور عورتوں کو خود جو پیچھے ہتھیار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خود ان بچوں کو زخمی کرنا ہے، خود ان بچوں کے اوپر گولیاں مارنی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کے بچے اور مائیں بہنیں اس کے اندر ان کا اعلی کار بنے، مگر یہ چاہتے یہ ہیں کہ انہی کے ہتھیاروں سے وہی بی ایل اے والا کام، جس طرح بی ایل اے نے اپنے بندے خود 6 بندے مار دیے انہوں نے، اس طرح انہوں نے اپنے بندے خود جو آگے بٹھائے ہیں ان کو مارنا ہے،
اور اس کے بعد وہ الزام جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر ڈالا جائے گا، اور جب وہ ڈالا جائے گا تو انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا جائے گا کہ پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ بات اب بہت بھونڈا پھوٹ چکا ہوا ہے۔ یہ آپ کی جو ہنڈیا ہے، یہ میں پیغام دے رہا ہوں ان ہینڈلرز کو جو جہاں جہاں بھی بیٹھ کے اس معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں، یہ آپ کا نیریٹو بلوچستان میں بھی پٹ چکا ہوا ہے۔ یہ نیریٹو آپ نے بہت عرصہ پہلے 20-21 سال پہلے KPP میں بھی چلانے کی کوشش کی، وہاں بھی پٹ چکا ہوا ہے۔ آخری بات، جب بھی پاکستان کا انٹرنیشنلی فیم میں پیڈسٹل پہ پاکستان کا نام اونچا ہونے لگتا ہے، تب ہی اس طرح کے احتجاج کیوں منظر عام پہ آتے ہیں، تب ہی یہ BYC BLA اور یہ JAC تب ہی اس وقت احتجاج اور دھرنے کی سیاست اور قتل و غارت کی سیاست کیوں کرتے ہیں۔ آج جب ایران اور امریکہ کا معاہدہ جو ہے وہ عنقریب ہونے جا رہا ہے، ساری دنیا اس کا کریڈٹ پاکستان کو دینے جا رہی ہے، اور پاکستان معاہدے کے نام پہ وہ دستخط ہونے جا رہے ہیں، اور آج رات کو ہی شاید وہ خوشخبری پوری دنیا وہ سنے، اور جو رول پاکستان نے اس کے بعد پلے کیا ہے، یہ درد کلنج ہے جو دلی میں اٹھا ہوا ہے، یہی وہ تکلیف ہے جو یروشلم میں اٹھی ہوئی ہے، جو ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہی۔ اور دوسرا، جو مئی 25 میں جو چوٹ عاصم منیر نے پہنچا دی ہے بھارت کو، یہ اگلے 25 سال تک دو بدو پاکستان کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں رہا، اور جب ایک مکار دشمن لڑنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ اس طرح وہ اپنی پراکسیز کو پیسے دے کے سپانسر کر کے تو اس طرح کھلواتا ہے جو آج منظر دنیا دیکھ رہی ہے۔